یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ پورے گاؤں میں ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس اندھیرے میں 3 دوست گاؤں کے کھیتوں میں اپنی محفل لگائے بیٹھے تھے۔ وہ تینوں لڑکے روشن، حمزہ اور عمران کافی پرانے دوست تھے۔ ان تینوں سے محبت تو کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن نفرت پورا گاؤں کرتا تھا، اور اس نفرت کے پیچھے بھی قصور ان تینوں لڑکوں کا تھا۔ وہ تینوں لوفر، آوارہ قسم کے لڑکے تھے جو شراب، سگریٹ اور ہر قسم کے نشے کا شکار تھے۔ اب ان سے محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان سے تنگ تھے، اور وہ تینوں بھی کسی کی محبت کے انتظار میں نہیں تھے۔ انہوں نے بھی گاؤں سے دور کھیتوں میں اپنی ایک علیحدہ دنیا بنائی ہوئی تھی تاکہ گاؤں والے انہیں تنگ نہ کریں اور وہ گاؤں والوں کو تنگ نہ کر سکیں۔ رات کو وہ لڑکے گاؤں کے کھیتوں میں بیٹھ کر ساری رات نشہ کرتے، لیکن ایک بار ان کی زندگی میں ایک ایسی عجیب و غریب رات آئی کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ یہ اس رات کی بات ہے جب وہ تینوں دوست کھیتوں میں بیٹھ کر نشہ کر رہے تھے اور نشے میں گم تھے، انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا۔ پھر اچانک کھیتوں میں کسی لڑکی کے پازیب کی آواز سنائی دی۔ حمزہ نے پازیب کی آواز سن لی اور اپنے دوستوں سے بولا، یار میں نے ابھی کسی لڑکی کی پازیب کی آواز سنی ہے۔ روشن نے گھور کر حمزہ کو دیکھا اور لاپرواہی سے کہا، تیرے کان بج رہے ہیں، اتنی رات کو یہاں کون لڑکی ہو سکتی ہے کھیتوں میں؟ ضرور تو نے آج نشہ زیادہ کیا ہے۔ حمزہ کی بات پہ روشن اور عمران کسی نے یقین نہیں کیا، اور حمزہ بھی دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا، یہ سوچ کر شاید واقعی آج اس نے نشہ زیادہ کر لیا ہو، اسی لیے اسے ایسی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سب اس آواز کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر سگریٹ پینے لگے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن ان سب کے جسم جیسے لوہے کے بنے ہوں، انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی پازیب کی آواز پھر سے سنائی دی۔ اب کی بار وہ آواز تینوں دوستوں نے سن لی اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حمزہ فوراً بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا پہلے کسی لڑکی کی پازیب بج رہی ہے، لیکن میری بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ عمران نے حیرانگی سے کہا، ابے یار یہاں سچ میں کسی پازیب کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی لڑکی ہے یہاں پہ۔ وہ تینوں دوست نشہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے، لیکن اتنی رات کو یہاں لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ کسی لڑکی کا رات کے 2 بجے ان کھیتوں میں کیا کام؟ روشن شیطانی مسکراہٹ سے بولا، یہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ تینوں چلتے جا رہے تھے اور ادھر ادھر اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ اپنے نشے کا سامان وہیں چھوڑ کر اب صرف پازیب کی آواز والی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف گپ اندھیرا پھیل چکا تھا، اور وہ تینوں لڑکے اس پازیب کی آواز کو سنتے ہوئے اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر اچانک ان تینوں کو ایک درخت کے پیچھے بہت ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ سب حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ جانے وہ کون تھی اور اتنی رات کو کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے پہلے تو کبھی کھیتوں میں کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ عمران نے اس لڑکی کو دیکھ کر حیرانی سے کہا، او تیری، یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ حمزہ نے شاطرانہ انداز میں کہا، ابے جو بھی ہے ہمیں اس سے کیا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ بہت ہی دھماکہ لڑکی ہے، ایسی لڑکی تو پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ حمزہ کی بات پہ وہ تینوں اس لڑکی کے پاس جانے لگے۔ وہ لڑکی بھی ان تینوں کو دیکھ چکی تھی اور کافی حیران بھی تھی۔ وہ تینوں اس لڑکی کے پاس پہنچ کر بولے، کون ہیں آپ اور اتنی رات کو یہاں کھیتوں میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی اول تو ان تینوں کو وہاں دیکھ کر ہی کافی ڈر رہی تھی، اور اب ان کے سوال سے مزید گھبرا گئی اور گھبراتے ہوئے بولی، میں چلتی ہوں یہاں سے، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی ان تینوں کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی، جب عمران نے روشن کو کوہنی مار کر کہا، ابے یار اتنی اچھی لڑکی ملی ہے، کیا اسے یوں ہی جانے دو گے؟ اسے پکڑو، آج کی رات ہم تینوں کا دل بہلائے گی۔ حمزہ اور روشن عمران کی بات پر تیزی سے بھاگے اور اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی اس طرح اپنا راستہ روکے جانے پر حیران ہوئی اور غصے سے بولی، راستہ کیوں روکا ہے تم لوگوں نے میرا؟ چلو ہٹو سامنے سے، جانے دو مجھے۔ عمران غور سے اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لینے لگا، پھر آوارگی سے بولا، ہٹ جائیں گے تمہارے راستے سے بھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ چلو، ہمیں خوش کر دو، پھر جانے دیں گے تمہیں۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر گھورتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں، اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے
میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ جلد ہی جاری کر دیا جائے گا۔